دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، جزاک اللہ۔ اور افطار کے وقت اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں تو اس کے لحاظ سے چند حدیثیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ کوشش کریں کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں فرض کی ادائیگی کے لیے تو افطار کریں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ اگر سنت کی نیت ہوگی تو اس افطار میں اللہ رب العزت مزید آپ کو ثواب اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ سنن ابی داؤد ہے اور اس کی سیریل سے 4 حدیثیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 2355، 56، 57 اور 58 نمبر۔ تو 55 نمبر، 2355 نمبر، کتاب الصیام، باب ما یفطر علیہ، افطار کس چیز سے کیا جائے اس کا بیان ہے۔ حضرت سلمان بن عامر یہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو، اب یہ چاہے رمضان کا روزہ ہو یا کوئی اور روزہ نفلی روزہ ہو، تو جب آپ روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، فلیفطر علی التمر، اور افطار کا وقت آئے، روزہ کھولنا چاہیں، افطار کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ نعمتوں میں سے، کھانوں میں سے، کھانے والی چیزوں میں سے، پینے والی چیزوں میں سے، مشروبات میں سے آپ کسی سے بھی روزہ کھولیں گے تو روزہ ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایکسٹرا نیکی چاہیے، ثواب چاہیے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کوئی روزے سے ہو اور وہ افطار کرنا چاہے تو وہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدِ التَّمْرَ، اگر کھجور میسر نہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس وہاں دسترخوان پہ کھجور موجود نہ ہو، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ، تو اگر کھجور موجود نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ پھر پانی سے روزہ کھولیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پانی پاک کرنے والا ہے اور سیراب کرنے والا ہے۔ تو اس سنت کو اگر آپ پیش نظر رکھ کر کے روزہ کھولتے ہیں، روزہ کھولنا ہے اور آپ کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے آپ کو تناول کرنا ہے، کھانا ہے، لیکن ترتیب کو صرف اس لحاظ سے کر لیں کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں، کھجور موجود نہ ہو تو پانی کے ساتھ روزہ کھولیں، پھر بعد میں جو بھی میسر ہے اسے آپ کھاتے پیتے رہیں، لیکن ترتیب یہ کر دیں گے تو حضور کی سنت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ 2356 نمبر میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی یہاں کہہ کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ ہو تو ایسا کرے۔ اب آپ کا اپنا معمول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفطر علی رطبات، چونکہ آپ عرب کے معاشرے میں تھے جہاں کھجور پیدا ہو رہی ہیں، کھجور کے باغات ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا روزہ کھولا کرتے تھے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ گیلی کھجوروں کے ساتھ روزہ کھولا کرتے تھے، تر کھجوروں کے ساتھ۔ پھر قبل ان یصلی، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تر کھجوریں جو گیلی کھجوریں ہوتی تھیں کوشش فرماتے کہ اگر وہ میسر ہوتی، موجود ہوتی تو ان سے اپنا افطار کرتے، روزہ کھولتے۔ فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، تو اگر کبھی ایسا ہوتا کہ گیلی کھجوریں، تر کھجوریں موجود نہ ہوتی تو پھر جو خشک کھجوریں ہیں، سوکھی کھجوریں ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ فإن لم تكن حصوات من ماء، پھر اگر گیلی کھجور بھی نہ ہو، سوکھی کھجور بھی نہ ہو، تو وہی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پانی سے افطار کریں، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی پانی سے ہی افطار فرمایا کرتے تھے۔ اب 2357 نمبر روایت ہے سنن ابی داؤد، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، اس میں افطار کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام افطار کر کے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے تو اس کا ذکر ہے، اس کا بیان ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افطر، جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام افطار فرماتے اور روزہ کھول لیتے تو دعا یہ پڑھتے تھے، قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ والی دعا پڑھتے تھے کہ ذهب الظمأ، اب افطار ہو چکی ہے، پانی آپ نے نوش فرما لیا ہے یا کھجوریں جو بھی چیزیں دسترخوان پر میسر ہیں، تو کھانے اور پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے کہ ذهب الظمأ، پیاس جو ہے دن بھر کی پیاس وہ رخصت ہو گئی، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، پانی پینے کی وجہ سے، مشروب پینے کی وجہ سے اللہ کی جو بھی نعمت موجود ہے، تو حضور یہ دعا کرتے تھے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور جو اجر ملنا تھا اس روزے کی وجہ سے، جو ثواب ملنا تھا وہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ثواب بھی مل گیا، ثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور دوسری جو دعا ہمارے عرف میں ہے جو ہم پڑھا کرتے ہیں تو اس کے کچھ الفاظ کم ہیں، لیکن 2358 نمبر روایت ہے، کوشش کریں کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ خصوصی طور پر جو دعا میں نے آپ کو اس سے پہلے پیش کی ہے 2357 نمبر والی روایت میں، یہ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے، اور یہ رائج کیسے ہوگی؟ تو یہ رائج صرف میرے بتا دینے سے نہیں ہوگی، نہ اتنی جلدی آپ یاد کر پائیں گے۔ تو یہ
دعا ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے اور لوگوں کو یاد ہو جائے اور لوگ بھی اسی دعا کے ساتھ اپنا افطار کریں، تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ جو لوگ ٹائم ٹیبل جو چھپواتے ہیں تو اس میں اس دعا کو ایڈ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ موقع دے آگے کبھی تو اس دعا کو آپ ایڈ کریں گے، لکھیں گے، چھاپیں گے، تو لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، کارڈ ہوگا، تو وہ اس دعا کو بھی پڑھیں گے اور پڑھتے پڑھتے یہ دعا بھی یاد ہوگی، عام ہو جائے گی، چلن میں آ جائے گی۔ دوسری جو دعا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، حضرت سیدنا معاذ بن زہرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اذا افطر قال، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام افطار کرتے تو آپ دعا فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ دعا بڑی ہے اور اس کو آپ اگر یاد کیے ہوئے ہیں تو اسے پڑھتے رہیں، کیونکہ اس میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایگزیکٹ جو الفاظ حدیث پاک میں آئے ہیں وہ یہ ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، تو میرے روزے کو قبول فرما، افطار کو قبول فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ افطار کے بعد کے ہی الفاظ ہیں کہ تیرے دیے ہوئے سے میں نے افطار کیا، یعنی کھایا پیا اور میں نے روزہ رکھا، تو میرے روزے کو قبول فرما اور افطار کو قبول فرما۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں جو ہیں وہ افطار کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتائیں، پرانے دور سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جو افطار کی دعا ہے وہ لوگ پہلے ہی پڑھتے ہیں، تو پہلے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ بس سنت کے خلاف ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی صحیح یہ ہے اور حضور کی سنت یہ ہے، یہ دعائیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام احادیث طیبہ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا کہ پہلے افطار اور افطار کے بعد یہ دعائیں، اور یہ دعائیں جو ہیں اس کا معنی اور مفہوم بھی یہی بتا رہا ہے جیسے پہلے والی دعا ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے اجر جو ہے ثواب جو ہے وہ مل گیا، مرتب ہو گیا۔ اور یہ دعا بھی یہی بتا رہی ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے سے میں نے افطار کیا، یعنی کر چکا ہوں، تب یہ دعا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ تو گھر کی خواتین کو بھی آپ ایجوکیٹ کریں، جو ہماری نئی نسل ہے، اگر کوئی چیز ہمارے معاشرے میں غلط رائج ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم تک وہ بات پہنچ جائے، علم آ جائے، تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، اس کے سامنے اڑ نہ جائے۔ ایک اور روایت دیکھیں سنن نسائی کی، اور اس کا تعلق جو ہے ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات کے ساتھ ہے۔ 2099 نمبر روایت ہے کتاب الصیام، باب فضل شہر رمضان، رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جنت میں جانے کی اگر کوئی کوشش کرے تو اس کے لیے جنت کا گویا کہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے اس لیے مولا تعالیٰ نے کھول دیے ہیں۔ تو اب عقل مند بندے مومن وہی ہوگا کہ جو مولا نے دروازے کھول دیے ہیں، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کر کے، روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ کو راضی کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے جنت میں جانے کا راستہ بنائیں، اور جو دروازے مولا نے کھولے ہوئے ہیں جنت کے، ہم اس میں ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا انعام فرمانے کے لیے اس نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور ہم منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں اور ہم اس میں جانا نہیں چاہتے۔ جہنم کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب جہنم کے دروازے بند ہیں اور رمضان کے روزے فرض ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، روزہ رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، گناہوں پر معافی مانگ کر کے اگر کوئی بندہ جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو اس سے بڑا کم نصیب اور بد نصیب کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں چاہتا ہے کہ میرے بندے، میرے حبیب کی جو امت ہے یہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے اس لیے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم سے بچ جائیں اس لیے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن روزے نہ رکھ کے، رمضان کی حرمت کو پامال کر کے، لوگوں کے سامنے سرے عام اور کھلے عام بازاروں میں کھا کر پی کر اپنے گناہوں پر لوگوں کو، انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو گواہ بنا کر کے گویا کہ اللہ نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن بندہ جو ہے وہ جنت میں جانے کے بجائے وہ جہنم کے دروازے کو دستک دیے پڑا، نمازیں چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی لگاتار نافرمانیاں کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کیے ہیں، جنت کا دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے اور جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، تو ایک عقل مند انسان کا اور اپنی عقل کی سلامتی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے والے کام کریں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، انہیں جو ہے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان تو بند ہے، لیکن انسان اس نے جو 11 مہینے شیطان کی اتنی پیروی کی ہے، اس کا اتنا کہنا مانا ہے اور اس کے حساب سے اتنی زندگی گزاری ہے کہ وہ تو چلا گیا ہے،
پابند سلاسل ہو گیا ہے اور جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ نہیں دیا ہے، کھلا چھوڑا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کا پکا مرید بن کر کے، شیطان کا پکا مرید اور پکا چیلا بن کر کے اس کا کام خود کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ کہنے کو مسلمان، لوگوں کے سامنے کھانا ہے، لوگوں کے سامنے پینا ہے، منہ میں لوگوں کے سامنے پان ہے، گٹکا ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، شرم نام کی، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت میں روزے فرض کیے ہیں تو رمضان کا ایک تقدس ہے، ایک حرمت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے پان چباتے تھے، لوگوں کے سامنے آپ گٹکے کھا کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں، ایک تو روزہ ہے نہیں، ایک یہ گناہ ہے، ایک کھا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں روزہ نہیں ہوں، لوگوں کو گواہ بنایا جا رہا اللہ کی مخلوق کو۔ تو شیطان تو پابند سلاسل ہے، لیکن شیطان کی پیروی کر کر کے یہ انسان خود شیطان بنا ہوا ہے، اور گویا کہ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا رہنما جس کے نقش قدم پر، جس کے کہنے پر ہم چلتے رہے، چونکہ صحیح معنوں میں جن سے مرید ہیں ان کی تو بات مانتے نہیں، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اور مرشد حقیقی امام اعظم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات نہیں مانتا، حضور کی اطاعت کے مطابق بھی زندگی نہیں گزر رہی، تو شیطان اگر سے وہ پابند سلاسل کر بھی دیا گیا ہے، اس کے باوجود جو ہے شیطان پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے عمل سے گویا کہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر شیطان پابند ہے تو کیا ہوا، شیطان جکڑ دیا گیا تو کیا ہوا، لیکن میں تو آزاد ہوں، اور میں اس کا نمائندہ بن کر کے، اس کا خلیفہ بن کر کے، اور جو کام وہ کر رہا تھا اب اس کی سرپرستی میں کرنے کے لیے اس زمین پر موجود ہوں۔ کس قدر بدبختی ہے، کم نصیبی ہے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جو ہے وہ گھر میں تنہا خاموشی کے ساتھ چھپ کر کے اپنی دوائیں کھا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، بیماروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے، لیکن انہیں بھی یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ جا کر کے لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے رہیں۔ تو شیطان والے عمل سے باز آئیں اور اپنے عمل سے یہ اقرار نہ کروائیں کہ ہم شیطان کے ماننے والے ہیں، آپ رحمان کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، تو اپنے عمل سے یہ باور کرائیں کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اور حضور کی غلامی ہی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا احترام کرنے کی، روزے رکھنے کی، اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔